قربانی کے جانور کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایسا جانور ہونا چاہیے کہ جس کے منہ میں کم از کم 2 دانت ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ ذبح کرو قربانی میں کوئی جانور سوائے مسنہ کے، اور مسنہ کہتے ہیں جس کے 2 دانت ہوں، یعنی بالکل چھوٹا بچہ ذبح نہیں کرنا چاہیے، کم از کم اتنا کہ جس کے 2 دانت آ چکے ہوں۔ پھر اسی طرح تندرست جانور ذبح کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے راستے میں قربانی کی جا رہی ہے، تو مریل، بیمار، ٹوٹے دانت والا، ٹوٹے سینگ والا، عیب دار جانور اللہ کے راستے میں نہیں دینا چاہیے، کیونکہ قربانی تو دراصل محبت کا اظہار ہے، محبت کے اظہار میں یہ تحفہ دیا جا رہا ہے، تو تحفہ ایسا ہو جو تحفہ دینے کے لائق ہو، شایان شان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عظموا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، کہ بڑے اور فربہ جانور کی قربانی کرو کیونکہ یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنے جانور قربان کیے جائیں؟ کیا سارے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور کی قربانی کافی ہے؟ تو اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقوں پر قربانی کی۔ حج کے موقع پر آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دی، لیکن دوسری طرف ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جتنی حیثیت اور استطاعت ہو، موقع کی مناسبت سے اتنی قربانی کی جا سکتی ہے۔ حضرت عطا بن یسار روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسے کرتے تھے، یعنی اس دور میں آپ کا طریقہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ایک بکری کی اپنی طرف سے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے قربانی کرتا تھا۔ گویا ایک قربانی ایک انسان کی اپنی طرف سے، یعنی قربانی کرنے والے کی اپنی طرف سے، اور باقی گھر والوں کی طرف سے بھی ادا کی ہو جاتی ہے، اور وہ خود بھی اس میں سے کھاتے تھے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ ہوتے ہوتے لوگ فخر کرنے لگے، یعنی صرف نمائشی طور پر پھر زیادہ سے زیادہ قربانیاں ہونے لگی، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی جو تم دیکھ رہے ہو، یعنی صرف ایک پر کفایت نہیں کی جاتی، محض دکھاوے کے لیے یا شان و شوکت کی خاطر زیادہ سے زیادہ تعداد بڑھا لی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جانور ذبح کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں، مثلاً یہ کہ چھری تیز ہونی چاہیے، جانور کو ذبح کرتے وقت اسے اذیت نہیں دینی چاہیے۔ حضرت شداد بن اوس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے 2 باتیں یاد کی۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان فرض کیا، یعنی ایک محسن جو ہے اس کا احسان صرف انسانوں پر نہیں ہوتا، جانوروں پر بھی ہوتا ہے، اور جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ جب تم میں سے کوئی ذبح کرنا چاہے تو وہ چھری کو اچھی طرح تیز کرے اور اپنے جانور کو آرام دے، یعنی ذبح کرتے وقت جانور کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ قربانی کرنے والا اگر قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر وہ خود نہ کر سکتا ہو تو کسی اور سے بھی کروا سکتا ہے، اور خود پاس کھڑا رہ کر دیکھ بھی سکتا ہے۔ پھر اسی طرح جانور کو قبلہ رخ کر کے دعا پڑھ کے ذبح کرنا چاہیے، بسم اللہ اللہ اکبر سے شروع کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو مزید دعا ہے وہ ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم ھذا منک ولک تقبل منی کما تقبلت من ابراہیم خلیلک بسم اللہ واللہ اکبر۔ میں نے اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں ہرگز مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا ہوں۔ خدایا میں تیری خوشنودی کے لیے یہ قربانی کرتا ہوں، تو اسے مجھ سے قبول فرما لے، جس طرح تو نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول فرمائی،
اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہوں، اللہ بہت بڑا ہے۔ پھر اسی طرح قربانی کرتے وقت یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ قربانی کا گوشت اور کھال وغیرہ ان کا صدقہ کیا جائے۔ گوشت کے بارے میں تو یہ ہے کہ خود بھی کھا سکتے ہیں اور صدقہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کھال خود نہیں رکھ سکتے۔ کھال کے بارے میں حکم یہی ہے کہ اسے صدقہ کیا جائے۔ اسی طرح اگر جانور کے گلے میں کوئی رسی ہے یا سنگلی ہے، یہ جو بھی اس سے متعلق چیزیں ہیں، ان سب کا بھی صدقہ کر دینا چاہیے۔ جہاں تک گوشت کی تقسیم کا تعلق ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ رشتہ داروں کو، ایک حصہ غریبوں مسکینوں کو اور ایک حصہ خود۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو کچھ نہ بھی دے اور پورا خود رکھنا چاہے تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی لازم نہیں ہے، فرض کے درجے میں نہیں ہے کہ دوسروں کو ضرور دیا جائے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی شخص خود کچھ بھی نہیں رکھنا چاہتا، سارا ہی تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھی رخصت ہے، یعنی اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ انسان ان 3 حصوں کے بغیر کچھ اور کر نہیں سکتا۔ بہتر یہی ہے کہ آسان طریقے سے خود بھی رکھے، دوسروں کو بھی دے، رشتہ داروں کا بھی خیال رکھے، ضرورت مندوں کا بھی رکھے۔ لیکن اگر ایسا نہ کیا جا سکے، اس تقسیم میں کوئی فرق آ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کون قربانی کرے؟ اور پھر عموماً یہ بتایا جاتا ہے کہ جو صاحب نصاب ہے، جس پہ زکوٰۃ ہے، وہ قربانی کرے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بھی صاحب نصاب نہیں ہوئے، ان کے ہاں تو کبھی بھی اتنا مال جمع نہیں ہوا کہ آپ اس میں سے زکوٰۃ نکالیں یا کچھ اور۔ وہ تو جو آتا تھا دے ڈالتے تھے، اور یہاں تک حالت تھی تنگ دستی کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب سے آل محمد مدینہ میں آئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی جب سے مدینہ میں آئی، کبھی مسلسل 3 رات تک گندم کے آٹے کی روٹی سے سیر نہیں ہوئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ یعنی 3 دن بھی مسلسل روٹی نہیں پکی آپ کے گھر میں تھرو آؤٹ مدنی پیریڈ، پھر بھی آپ قربانیاں کرتے رہے۔ تو یہ قربانی پھر اصل میں کیا ہے؟ محبت کا اظہار ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس اتنا سونا ہو یا اتنی چاندی ہو یا اتنا بزنس ہو یا اتنا بینک بیلنس ہو، بس آپ دیکھیں کر سکتے ہیں تو کر لیں، ایک قربانی بھی سارے گھر کی طرف سے کافی ہو جائے گی۔ لیکن محبت کے اظہار کے طور پر اللہ تعالیٰ نے خود جو طریقہ بتایا، کیونکہ آپ یعنی ویسے بھی محبت کے اظہار کے لیے تحفہ دیا جاتا ہے، لیکن جب آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ فلاں شخص کو یہ چیز بہت پسند ہے تو آپ کی پھر کوشش کیا ہوتی ہے کہ میں وہ دوں جو اس کو پسند ہے۔ اس لیے جب یہ باتیں کی جاتی ہیں نا کہ غریبوں کو روپیہ دے دینا چاہیے اس دن، اور فلاں چیز دے دینی چاہیے، اس پیسے کو فلاں کام میں استعمال کر لینا چاہیے، فلاں سڑک بنوا لینی چاہیے، فلاں پل بنوا لینا چاہیے، سب باتیں اپنی جگہ ہیں۔ لیکن آج آپ کے محبوب کو پسند ہے کہ آپ ایک جانور قربان کریں، یہ سارا سال پل بنوائیں، سڑکیں بنوائیں، جو مرضی کرائیں، لیکن آج اس کو کون سا تحفہ پسند ہے آپ کی طرف سے؟ جانور قربان کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کاغذ کا روپیہ کسی کے ہاتھ میں دیتے ہیں نا تو وہ فیلنگ نہیں آتی۔ جب آپ ایک اپنے پالے ہوئے جانور کے گلے پہ چھری پھیرتے ہیں، تو جن گھروں میں جانور پالا جاتا ہے نا، ان بچوں کو آپ دیکھیں، وہ قریب نہیں جاتے، اس کا گوشت نہیں کھاتے کہ ہمارا پیارا جانور جو ہے وہ قربان ہو گیا، روتے ہیں باقاعدہ اس کی۔ اور اس وقت جو دل کی حالت ہوتی ہے، وہ روپیہ کسی کو پکڑانے سے وہ جذبات نہیں پیدا ہوتے۔ اور یہ یاد دہانی ہے مسلسل، یا اللہ آج اس جانور کے گلے پہ چھری پھیر رہا ہوں، کل آپ نے مجھے طلب کیا نا تو میں بھی حاضر ہوں، میں اپنی جان بھی دوں گا آپ کو، کیونکہ محبت میں تو پھر کوئی بھی چیز بچا کے نہیں رکھی جاتی نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے اور ہر سال قربانی کی، اسی لیے آپ نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، اے لوگو، بے شک ہر گھر والوں کے ذمے ہر سال قربانی ضروری، ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اگر بالکل پیسے نہیں ہیں اور مطلب نہیں کرنے کے قابل ایک بھی، تو کوئی بات نہیں، کیونکہ بہت لوگ بہت ہی غریب ہوتے ہیں۔ قربانی دراصل محبت کے اظہار کی ایک علامت ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ فقہی مسئلوں میں پڑھنا، اس پہ جائز ہے اس پہ ناجائز ہے، یہ کرے یا نہ کرے، وہ کرے یا نہ کرے، بہت کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے آپ کو ٹٹولیں، دیکھیں کیا دے سکتے ہیں کیا نہیں دے سکتے، اور کر لیں جو کر سکتے ہیں۔ نہیں کر سکتے تو آئندہ کے لیے کوئی ترتیب سوچیں اسی طرح کی کہ جس سے آپ کچھ کر سکیں۔ اور اگر کوئی وسعت کے باوجود قربانی نہ کر سکے تو اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ جسے قربانی کرنے کی وسعت اور طاقت ہو اور وہ قربانی نہ کرے، وہ مسلمانوں کی عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ اب یہ ہے کہ بعض حالات واقعی ایسے ہوتے ہیں کہ انسان نہیں کر سکتا، کوئی جان بوجھ کے نہیں ایسے کرتا، ہمت نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص کی مہینے کی آمدنی 3,000 روپے ہے، وہ تو بچوں کا دودھ بھی نہیں پورا کر پا رہا، 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں، وہ کہاں سے قربانی کرے، چاہے اس کا دل کتنا بھی روتا ہو۔ ایسا شخص کیا کرے؟ ایسے لوگوں کو بھی اللہ نے ثواب سے محروم نہیں رکھا۔ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا
کہ میرے پاس قربانی کے لیے تو کوئی جانور نہیں، لیکن میرے پاس دودھ دینے والا ایک جانور ہے، یعنی میرے گھر میں ایک مثلا گائے یا بکری وغیرہ ہے، اسی کو کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کو نہیں کرو، کیونکہ اسلام جو ہے نا ایک اعتدال والا دین ہے، دوسروں پہ ان کی وسعت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تو عید کی نماز کے بعد اپنے بال، ناخن اور مونچھیں کٹوا اور اپنے پوشیدہ بال مونڈ لے، بس اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی تیری پوری قربانی ہے۔ اسی لیے ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ ذوالحج کا چاند نظر آنے کے بعد نہ ناخن کاٹے جائیں، نہ بال کاٹے جائیں، نہ ہی شیو کی جائے، اور نہ ہی بال اکھاڑے جائیں، نو ویکسنگ، نو تھریڈنگ، نو پلکنگ۔ اور عید کی نماز کے بعد کیا کیا جائے؟ کیونکہ عام طور پر تو کیا ہوتا ہے، عید کی تیاری میں لوگ اپنے آپ کو سنوارتے بناتے ہیں، بچوں کے بال کٹوائے جاتے ہیں، حجامت کروائی جاتی ہے، لیکن اس عید کے موقع پر عید سے پہلے کچھ نہیں کرنا۔ عید کی نماز کے بعد جب دوسرے لوگ جانور کاٹ رہے ہوں گے تو آپ کے پاس جانور کاٹنے کو نہیں، تو اپنے ناخن کاٹ لیجئے، یہی آپ کی قربانی ہو گئی، یعنی جس کے پاس وسعت نہیں۔ اور جس کے پاس وسعت ہے قربانی کرنا ہے، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اور حاجی جو حج کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو احرام کی حالت میں بھی ان بالوں کو، ناخنوں کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح حج والے اور قربانی والے اور بغیر قربانی والے سب ایک چیز میں تو شریک ہو سکتے ہیں نا، یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نیکی کا موقع دیتا ہے۔